ونسلم على رسوله الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا قال الله تعالى في مقام آخر أن اشكر لي ولوالديك صدق وصدق رسوله النبي الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدامها قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة صدق وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت عقیدت ذوق شوق کے ساتھ درود و سلام الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی ذی احتشام واجب الاحترام بزرگوں اور نوجوان ساتھی اور طلباء و طالبات اور پنڈال میں تشریف فرما ہوئی خواتین معزز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقوق العباد کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے رشتہ داروں کے حقوق بھی سماعت فرمائے، پھر اولاد کے حقوق بھی آپ نے سماعت فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان اور موضوع ہے والدین کے حقوق۔ یہ بھی ضروری ہے معاشرے کے اندر، اس کی بھی ضرورت ہے بیان کی۔ اللہ نے قرآن پاک میں اپنا حق بیان کرنے کے بعد مخلوق کے جہاں جہاں بھی حقوق بیان کیے، سب سے پہلے والدین کا حق بیان کیا۔ والدین کو حقوق العباد میں سے مقدم رکھا، سب سے پہلے فرنٹ پر رکھا، ابتداءً رکھا حقوق العباد میں سے۔ یاد رکھیں، والدین دنیا میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایمان کے بعد والدین کا رشتہ سب سے بہت بڑی نعمت ہے دنیا کے اندر، اور آخرت میں سب سے بہت بڑی نعمت میرے نبی کی شفاعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں والدین بھی کام نہیں آئیں گے، باپ بھی کام نہیں آئے گا، بیٹا بھی کام نہیں آئے گا، ماں بھی کام نہیں آئے گی، رشتہ دار بھی کام نہیں آئیں گے۔ قرآن ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کے دن یہ کیفیت ہوگی، افراتفری ہوگی ابتداءً، کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، ہاں جی، بیٹا اپنی ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا۔ باپ کو بھی اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ماں جو دنیا کے اندر باری باری جاتی ہے نا، قربان جاتی ہے، قیامت کے دن یہ کیفیت ہوگی، اس کو بھی اپنی اولاد کی پرواہ نہیں ہوگی اور بھاگے گا۔ بھاگنے کا مطلب کیا ہے؟ بھاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیٹا چلتے چلتے ہوئے قیامت کے دن باپ کے پاس آئے، ابو جی 2 نیکیاں کم ہیں، مجھے اپنی 2 نیکیاں دے دیں، میں تو جنت میں جاؤں۔ وہ کہے گا نہیں، مجھے اپنی پڑی ہے، میں تجھے کہاں سے نیکیاں دوں؟ یہ مطلب ہے۔ اسی طریقے سے بیٹی یا بیٹا
ماں کے پاس جائے گا، امی جی مجھے 2 نیکی کی ضرورت ہے، 3 کی ضرورت ہے، مجھے وہ دے دے، میں تو جنت میں جاؤں۔ وہ کہے گی نہیں بیٹا میرے پاس تو ہے ہی نہیں، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ غرض ہے کہ ہر شخص دوسرے دوست کے پاس جائے گا جو دنیا کے اندر بڑی دوستی کے دعوے کیا کرتے تھے، تو اس کے پاس بھی جائے گا، وہ بھی یہی جواب دے گا۔ ہر زبان پر نفسی 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 ہوگا، ایک کملی والے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے جن کی زبان پر ہوگا امتی امتی امتی، انا لہا انا لہا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اس لیے میں اکثر کہتا رہتا ہوں دنیا میں سب سے بہت بڑی نعمت ایمان کے بعد ماں باپ، اور آخرت میں سب سے بڑی نعمت حضور کی شفاعت ہے۔ تو ایسے پیارے نبی کے ساتھ ذرا قلبی تعلق کو جوڑ لو نا، ہاں جی، حضور کی محبت کو دل کے اندر جگہ دو نا، حضور سے قلبی تعلق گہرا تعلق رکھ لو نا، اور حضور سے محبت کرنا سیکھو، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں قلبی لگاؤ کرنا سیکھو۔ جس دن کوئی کام نہیں آئے گا، ایک کملی والے پیارے نبی کام آئے گا۔ آئیے قرآن پاک کی مختلف جگہوں سے آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، اس پہلے قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن پاک ہے سورۃ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 اور رکوع نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پہلی آیت میں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کیا، حکم دیا، کس بات کا؟ اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اب اللہ نے اپنا حق بیان کر دیا، اب اس کے بعد اب مخلوق کے حقوق شروع ہو گئے، اور مخلوق کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک تو احسان کا وہ معنی جو حدیث جبریل ہے، بڑا معروف مشہور ہے۔ احسان کا معنی وہاں یہ بیان کیا گیا، حضرت جبریل آئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ میرے نبی نے ایمان کی بھی تعریف بتلائی، اسلام کے، پھر حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ تو اس حدیث جبریل میں، جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے، فرمایا، میرے نبی نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس عالم میں کر، اس حالت میں کر، اپنی نماز کو، اپنی عبادت کو اس لائق بنا دے گویا کہ نماز میں تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ تیری نماز اس لائق ہونی چاہیے، تیری عبادت اس لائق ہونی چاہیے، اتنے اہتمام کے ساتھ ہونی چاہیے کہ گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ سبحان، اگر یہ کیفیت بھی نصیب نہیں ہے تو کم سے کم پھر نماز اس انداز سے پڑھا کرو بھائیو، اتنی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا کرو، اتنی اہتمام کے ساتھ پڑھا کرو، ساری توجہ ظاہری آداب باطنی آداب کے ساتھ، اور ساری توجہ نماز میں اور رب کی طرف مرکوز ہونی چاہیے۔ ظاہر بھی تمہارا اللہ کے حضور متوجہ اور باطن بھی تمہارا اللہ کے حضور متوجہ۔ جب ایسے اللہ اکبر آپ نے ہاتھ کھڑے کیے تو ہاتھ کھڑے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میں نے دنیا کی ہر محبت سے، ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، اب میں تیرا ہو کر رہ گیا۔ تو پھر فرمایا کم سے کم اس انداز کے ساتھ نماز پڑھو۔ اگر یہ کیفیت نصیب نہیں ہے کہ تم سجدے میں رب کا دیدار کر سکو، تو پھر کم سے کم تمہاری نماز میں یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ تیرا رب تو تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان کا معنی جو حضرت جبریل علیہ السلام کے پوچھنے پر میرے نبی نے ان کو بتایا۔ لیکن یہاں احسان کا معنی وہ نہیں ہے، اس آیت مبارکہ میں احسان کا معنی بھلائی کرنا، حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا۔ احسان کا ایک معنی لغت کی کتابوں میں، تیسرا معنی یہ بھی ہے، یہ تو مشہور معنی ہے، احسان کرنا، حسن سلوک کرنا، بھلائی کرنا، کسی کے ساتھ نیکی کرنا، کسی کے ساتھ اچھائی کرنا، یہ عرف عام میں بڑا مشہور ہے۔ اور ایک معنی اہل لغت نے احسان کا معنی یہ لکھا ہے، کسی کام کو بڑی ہی خوبی کے ساتھ سر انجام دینا۔ کیا؟ کسی کام کو بڑی ہی خوبی کے ساتھ، بڑی خوبی کے ساتھ سر انجام دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ احسان کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بچوں کو تلقین کر رہا ہے،
بیٹوں کو تاکید کر رہا ہے تم اپنے والدین کے ساتھ ساری زندگی احسان کرو، یعنی اس فریضہ کو بڑی خوبی کے ساتھ سر انجام دو۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، خصوصاً جب تمہارے والدین بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، خصوصاً اما یبلغن عندک الکبر، جب تمہارے والدین کبر کی حالت میں، بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو پھر کیا ہے، فلا تقل لهما اف، پھر اس حالت میں ان کو اف مت کہو، ولا تنہرهما، اور ان کو جھڑکو بھی مت، وَأَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی گفتگو کریں تو ہاتھ باندھ کر، جی ابو جی میں حاضر ہوں، جی امی جی میں حاضر ہوں، جب بھی گفتگو کریں تمہارا لہجے میں نرمی ہونی چاہیے، تمہارے انداز میں نرمی ہونی چاہیے، تمہارے انداز کے اندر ادب ہونا چاہیے، تمہارے حاضر ہونے میں آداب ہونے چاہیے۔ وَأَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی گفتگو کرو تو نرم لہجے کے اندر، چلا چلا کر نہیں، چیخ چیخ کر نہیں، اونچی آواز میں نہیں۔ اللہ نے بڑھاپے کی قید کیوں لگائی ہے؟ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر، جب تمہارے والدین بڑھاپے کی حالت میں پہنچیں، یہ کیوں کہا؟ بڑھاپے کی قید اس لیے لگائی کیونکہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان میں بچپن لوٹ آتا ہے، ان میں بچپن لوٹ آتا ہے، ان کی وہ دماغی صلاحیت نہیں رہتی، وہ قوت نہیں رہتی، وہ طاقت نہیں رہتی۔ جتنا بچہ بات بات پہ چڑ کھاتا ہے، بات بات پہ ضد کرتا ہے، بات بات پہ اڑ جاتا ہے، یہی کیفیت بابا جی کی ہو جاتی ہے، یہی کیفیت حالت امی جی کی ہو جاتی ہے، یہی تو امتحان کا وقت ہے، ان کا امتحان ختم ہو گیا۔ اے نوجوان، اب تیرا امتحان شروع ہو گیا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف، ہے نا قرآن پاک؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں کمزور بنایا، پھر تمہیں طاقتور بنایا، پھر طاقتور ہونے کے بعد جوانی ایسا ایسا ڈھل گئی ختم ہو گئی، پھر قوت کے بعد پھر ضعف۔ جس طرح بچہ کھڑا نہیں ہو سکتا، بابا جی بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، جس طرح بچہ بول نہیں سکتا، بابا جی بھی بول نہیں سکتے، جس طرح بچہ پینے میں، کھانے میں، اٹھنے میں جی ماں باپ کا محتاج ہے، اب بابا جی بھی اس عمر کو پہنچ گئے، اس حالت میں پہنچ گئے۔ اس لیے رب فرماتا ہے یہی اے بیٹے تیرے امتحان کا وقت ہے۔ وہ اپنا امتحان پاس کر چکے، وہ ان مراحل سے گزر چکے، انہوں نے تمہارے حقوق پورے کر دیا۔ اب بابا جی تمہارے بڑھاپے کی حالت میں پہنچ گئے ہیں، اس لیے وہ فرماتا ہے میں دیکھتا ہوں جواب کیسے دیتا ہے، اب میں دیکھتا ہوں تیرا انداز کیا ہے، اب میں دیکھتا ہوں تو جواب کیسے دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب خصوصاً تمہارے ماں باپ، امی جی، ابو جی بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، فلا تقل لهما اف، ان کو اف مت کہو۔ اف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہر شخص جانتا ہے، بچے بھی جانتے ہیں، طلباء بھی جانتے ہیں، طالبات۔ اف کا عرفی معنی ہوتا ہے تکلیف، یار اف کہتے ہیں نا، اف کا مشہور معنی تکلیف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پابندی لگائی ہے لڑکوں پر، بیٹوں پر، بیٹیوں پر۔ آج ہماری ماؤں کے ساتھ خصوصاً بیٹیاں بھی موجود ہوں گی، وہ بھی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اللہ نے بیٹیوں پر، بیٹوں پر، اولاد پر پابندی لگائی ہے۔ کس بات کی پابندی، کس بات کا بین لگایا ہے کہ بین یہ ہے فلا تقل لهما اف، تم اپنے والدین کو اف مت کہو۔ ہر وہ بات، ہر وہ قول، ہر وہ فعل، ہر وہ کام، ہر وہ انداز، ہر وہ لہجہ، ہر وہ کیفیت جس سے تمہارے والدین کو تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچے، اللہ نے فرمایا میں نے پابندی لگا دی۔ تمہارے لہجے سے اف پہنچ رہی ہے، تمہارے انداز گفتگو سے تکلیف پہنچ رہی ہے، تمہارے فعل سے تکلیف پہنچی ہے، تمہارے کام سے تکلیف پہنچی ہے، تو اللہ فرماتا ہے فلا تقل لهما اف، ان کو اف مت کہو۔ میں نے تو یہاں تک بھی پڑھا، علماء کرام بیان فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو چکے اور بستر علالت پر ہیں، وہ بولو براز بستر پر کر دیتے ہیں،
ان کا بول اور براز صاف کرتے ہوئے جو گھن آتی ہے، اس گھن کی وجہ سے کپڑا ناک پر بھی نہ رکھیں، بو سہلے گھن سہلے، ان کے سامنے کپڑا ناک پر نہ رکھیں، اس سے تمہاری امی کو تمہارے ابو کو تکلیف پہنچے گی کہ میری وجہ سے میرے بیٹے کو بو آ رہی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، علماء فرماتے ہیں بو سہلو لیکن ان کے سامنے تم کپڑا نہ رکھو۔ وہ بھی اف کے زمرے میں آتا ہے، وہ بھی اف کے زمرے میں آتا ہے۔ ماں باپ کا دل دکھی ہوگا، ان کو تکلیف ہوگی تھوڑی سی کہ میری وجہ سے میرا بیٹا ناک پر کپڑا رکھے ہوئے ہے، میری وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی ہے، تو اس لیے فرمایا بو سہلو، گھن سہلو، لیکن ان کے سامنے ایسا نہ کرو، اس سے بھی والدین کو تکلیف۔ فلا تقل لهما اف، ان کو اف مت کہو، ولا تنہرهما، ان کو جھڑکو مت۔ باری تعالیٰ بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا وہ بھی میں قرآن میں سکھاتا ہوں۔ وَأَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی گفتگو کرو نرم لہجے میں۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، تم اپنے والدین کے لیے جناح الذل بن جاؤ۔ بیٹے تمہارے لیے یہ سبق اہم ہے، اپنے والدین کے لیے جناح الذل بن جاؤ۔ جناح الذل کس کو کہتے ہیں؟ جناح الذل کا ایک معنی، ویسے اس کا معنی ہوتا ہے شفقت کے بازو، لغوی معنی جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے، شفقت کے بازو، رحمت کے بازو ان کے لیے بچھائے بچھائے رکھ۔ ایسے جس طرح بچپن میں تم جب بچپن میں تھے تمہارے ماں باپ ہر ٹائم تمہارے لیے ایسے شفقت کے بازو بچھائے بچھا کر رکھتے تھے، اب وہ بوڑھے ہو گئے، اب اللہ فرماتا ہے تم بھی ہر وقت ایسا کرو۔ ایک معنی جناح الذل کا، ایک تابعی حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں جناح الذل کا معنی، فرماتے ہیں جناح الذل اس پرندے کو بھی کہتے ہیں جو پرندہ فضا میں اڑتا 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 ہوا جب زمین پر آتا ہے تو وہ اپنے پروں کو سکیڑ کر ایسے بیٹھ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تو بھی والدین کے لیے اس طرح ہو جا، بے شک تو وزیر اعظم ہے، بے شک وقت کا صدر ہے، بے شک گورنر ہے، عالم ہے، محقق ہے، مدقق ہے، پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، جو بھی تیرے پاس عہدہ ہے، علامہ ہے، فہمہ ہے، جو کچھ بھی ہے، ہزاروں ڈگریاں تیرے پاس ہو، لیکن جب تو اپنے ماں باپ کے سامنے آئے تیری کیفیت ایسی ہونی چاہیے جس طرح ایک غلام کی حیثیت آقا کے سامنے ہوتی ہے۔ پروں کو سمیٹ دے، انہیں حیثیت کو ختم کر دے، یہ مطلب ہے اپنی حیثیت کو ختم کر دے۔ یہ نہ کہے کہ میں بڑا عالم ہوں، یہ نہ کہے کہ میں بڑا انجینئر ہوں، نہیں، والدین جیسے بھی ہیں وہ ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، پڑھے ہوئے ہیں یا نہیں، ذات پات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کی برادری کیا ہے، وہ کسی عہدے پر ہے یا نہیں، پڑھا ہوا ہے یا نہیں، تیرے لیے وہ والد ہے، تیرے لیے وہ قابل تعظیم ہے۔ اس لیے فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور پھر ان کے حق میں پھر دعا مانگ۔ یہ اللہ تعالیٰ کتنی پیاری باتیں قرآن میں بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں نوجوان بیٹے، اللہ فرماتا ہے تو اپنے والدین کے لیے دعا مانگ۔ باری تعالیٰ وہ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا اس کا ذکر بھی میں نے قرآن کے اندر کر دیا ہے، اور والدین کے لیے یوں دعا مانگ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ آپ بھی پڑھ لیں رب، ماشاء اللہ آپ کو تو آتی ہے، حافظ رضوان صاحب نے سکھائی ہوئی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ روزانہ مانگا کریں رب، پھر پڑھیں رب ارحمہما، رب ارحمہما کما ربیانی، اے اللہ میرے والدین پر انج رحم فرما، انج کرم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر کرم کیا تھا، مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ ماں باپ کی قربانی ذرا دیکھیے کس طریقے سے ماں باپ نے تیری تربیت کی ہے۔ ابھی تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا، ماں کے بطن کے اندر تھا، تیری ماں نے تجھے دیکھا نہیں تھا، تجھے دیکھا نہیں تھا رنگ کا کالا ہے یا رنگ کا گورا ہے، بڑا ہو کر فرما بردار بنے گا یا نہیں بنے گا، خدمت کرے گا یا نہیں کرے گا، ابھی ماں کے بطن میں ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہے۔
اور اس کو یہ بھی خبر نہیں لولا ہے لنگڑا ہے سونا ہے یہ کیسا ہے، رنگ کا کالا ہے یا رنگ کا گورا ہے، وہ ان دیکھے بن دیکھے تیری ماں تجھ پر قربان ہو رہی ہے، بن دیکھے ان دیکھے بے لوث ماں قربان ہو رہی ہے اپنے بیٹے پر، اپنی خواہشات کو قربان کر رہی ہے۔ دل کرتا ہے اس حالت میں چٹپٹی چیزیں کھاؤں، سموسے کھاؤں، پکوڑے کھاؤں، کھٹی چیز کھاؤں، وہ دل کرتا ہے، لیکن لیڈی ڈاکٹر کہتی ہے نہیں، اندر تیرا جگر کا ٹکڑا ہے تو یہ چیز کھائے گی تو نقصان ہوگا۔ ماں اپنی خواہشات کو بیٹے پر قربان کر رہی ہے۔ قربانی کا سلسلہ ذرا دیکھیے تو صحیح، ماں باپ کی قربانی کا سلسلہ ذرا دیکھ۔ ابھی تو دنیا کے اندر نہیں آیا تھا، ابھی تو نے دنیا کے اندر آنکھیں بھی نہیں کھولی تھی، ابھی ماں نے تجھ پر اپنی خواہشات کو قربان کر دیا ہے۔ واہ واہ! پھر اللہ نے اس لیے تو فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے، بھلائیاں کرے، اور خصوصاً اپنی والدہ کے ساتھ، دونوں کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خصوصی طور پر والدہ کا ذکر کیا۔ بہت سی آیت ہیں جہاں والدین کا بھی ذکر ہے، لیکن چونکہ یہاں ذرا معاملہ خدمت کا تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو دیکھتا نہیں ہے حملتہ امہ وہنًا علی وہن، تیری ماں نے تیرے لیے بوجھ پہ بوجھ اٹھایا، تیری ماں نے تیرے لیے کیا بوجھ پہ بوجھ اٹھایا۔ اب انداز دیکھیے میرے رب کا، کہیں فرمایا بابا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہیں اللہ نے فرمایا تکلیف پہ تکلیف اٹھائی، کہیں فرمایا مشقت میں مشقت اٹھائی، کہیں فرمایا وحملتہ امہ وہنًا علی وہن، کہیں فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس نے مشقت اٹھائی، تکلیف اٹھائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی تکلیف یہ ہے کہ تیری ماں نے تیرے لیے 9 مہینے تک تیرا بوجھ اٹھایا ہے۔ پہلا مرحلہ تکلیف کا کیا ہے جو اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ حملتہ امہ وہنًا علی وہن، بوجھ پہ بوجھ اٹھایا، تکلیف پہ تکلیف اٹھائی، مشقت میں مشقت اٹھائی، 9 مہینے تک اولاد کا بوجھ ماں اپنے بطن میں اٹھاتی ہے۔ اللہ اکبر! کتنی تکالیفوں کے مراحل سے ماں گزرتی ہے، آپ مرد بیٹھے اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی اپنی ماں کو کندھے پر اٹھایا ہوا تھا، یمن سے چلا، اور ماں لولی لنگڑی معذور بڑھیا بالکل ضعیف، خواہش تھی حج کروا دے، اس نے ماں کو پیچھے سے کپڑے میں ڈال کر کندھے پر اٹھایا، اور وہاں سے پیدل چلتا چلتا ہوا یمن کی سرزمین میں تپتی ہوئی ریت اور بہت بڑی کڑاکے کی دھوپ، اتنا دھوپ تھی کہ اگر کوئی شخص اس پتھر پر کوئی گوشت کا ٹکڑا رکھے تو وہ بھی بھون جائے، اتنی بڑی شدت تکلیف اور گرمی میں چلتا چلتا ہوا آیا مکہ کی سرزمین پر، کعبہ بیت اللہ شریف کا طواف کروایا، وہاں سے طواف مکمل کرا کر پھر صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگوائے، پھر وہاں سے چلتا چلتا ہوا 9 میل کا سفر پیدل چلتا چلتا ہوا، پھر مینا میں پہنچا، پھر مینا سے پھر عرفات میں پہنچا، عرفات سے پھر مزدلفہ میں پہنچا، ماں کندھے پر ہے، پھر مزدلفہ سے پھر دوسرے دن رمز اول، رمز ثانی، رمز ثالث کروائی، پھر اسی دن 9 میل کا سفر پھر پیدل چلتا چلتا ہوا ماں کو کندھے پر اٹھا کر چلتا چلتا ہوا پھر حرم کی سرزمین پر، مکہ کی سرزمین پر آیا، طواف صدر، طواف فرض جس کو کہتے ہیں وہ کروایا، اور پھر اسی دن پھر واپس پلٹا، اور اس طریقے سے حج کے ارکان مکمل ہوئے۔ اب یہاں 2 روایتیں ہیں، ایک روایت کے اندر ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے اس نے پوچھا، دوسری روایت کے اندر ہے کہ نہیں میرے نبی سے پوچھا، بلکہ اب حضرت عبداللہ ابن عمر تھے یا میرے آقا دو جہاں تھے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا عرض کرنے لگا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر سے کہ حضرت اس طریقے سے میں نے ماں کو حج کروایا ہے، پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میں ماں کا حق ادا کر دیا ہے، میں نے ماں کا حق ادا کر لیا میرے آقا دو جہاں؟ یا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ارے تو ماں کے حق کی بات کرتا ہے، خدا کی قسم جب تم ماں کے بطن میں تھا،
ماں کے پیٹ میں تھا، تیری ماں تیری وجہ سے کروڑوں لاکھوں سانس لیتی تھی، ان کروڑوں یا لاکھوں سانسوں میں سے ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔